حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، آہت طغیانیاں گناہوں کی، آہت طغیانیاں گناہوں کی، پار نیا میری لگا یا رب، پار نیا میری لگا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، یا اللہ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، نیم جا کر دیا گناہوں نے، نیم جا کر دیا گناہوں نے، مرض عصیان سے دے شفا یا رب، مرض عصیان سے دے شفا یا رب، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، دے دے سوزے بلال یا اللہ، دے دے سوزے بلال یا بارک ہو عطا یا رب، اشک بارک ہو عطا یا رب، دے شہادت مجھے مدینے میں،
دے شہادت مجھے مدینے میں، عذبۂ شاہ کربلا یا رب، سبز گنبد کے زیر سایہ ہو، سبز گنبد کے زیر سایہ ہو، جان میری جسم سے جدا یا رب، جان میری جسم سے جدا یا رب، قبر میری بنے مدینے میں، تجھ سے ہے یہ میری دعا یا رب، تجھ سے ہے یہ میری دعا یا رب، کر دے جنت میں تو جو آر ان کا، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، اپنے عطار کو عطا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی کر دے پوری از کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت
کر بے مجبور کی واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا واسطہ نور محمد کا تجھے سو مجبور کی ہو الہی مغفرت کر بے سو مجبور کی آمنہ کے نال صدقہ مجبور کی دور شام رنجو غم کر بے کسو مجبور کی ہو الہی مغفرت کر کسو مجبور کی اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی اے مدینے کے مسافر تو وہاں کسو مجبور کی ہو الہی مغفرت کر بے سو مجبور کی آپ کے قدموں میں گر کر موت کی کب آئے گی غربِ کسو مجبور کی او الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل ربیع الاول کے پیارے پیارے سہانے سہانے اور مبارک دن گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس مہینے میں جہاں پر ہم خوب جشن ولادت کی سعادتیں مناتے ہیں، خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہیں، خوب درود پاک کے گجرے نچھاور کرتے ہیں، اور کرنے بھی چاہیے کہ اس مہینے میں درود نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ جبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے نا، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ تو آج سارے نیت کریں کہ اس پیارے پیارے اور مبارک مہینے میں انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی خوب کثرت کریں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت نے ایک بہت ہی پیارا مدنی انعام ہمیں عطا فرمایا ہے کہ کیا آپ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں؟ تو اس عدد کو، اس فگر کو ہم پورا کریں گے تو اس کی برکت ہمیں یہ حاصل ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا رہے گا، اس کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں کیا جائے، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کی تو بات ہی کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح ہم جشن ولادت جھوم جھوم کر مناتے ہیں، اجتماع میلاد منعقد کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں، خوب نیازیں کرتے ہیں، اور یہ صرف ہم ہی نہیں کرتے، ہم جن کا جشن ولادت مناتے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنا جشن ولادت منایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن کا روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن اتارا گیا، یعنی اس دن پہلی وحی کا نزول ہوا۔
ایک اور روایت سنی ہے جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے آپ نے ارشاد فرمایا، میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میری ابتدا کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اور میری ماں رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا، میری پیدائش کے وقت ایک نور میری والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ظاہر ہوا، جس سے ملک شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ تو جبھی تو ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو جشن ولادت یہ صرف ہم ہی نہیں بناتے، ہمارے آقا بھی مناتے ہیں، صحابہ کرام بھی مناتے ہیں۔ ہمارے آقا تو جشن ولادت کس طرح مناتے ہیں؟ روزہ رکھ کر۔ تو جو پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں وہ سنت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ ہم گویا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت بھی منا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے بھی یوں میلاد منایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو بیان فرمایا، اور خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ولادت مبارکہ کے تذکرے کیے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اپنی اپنی محفلوں میں حضور اکرم شہنشاہ امم محبوب رب اکرم کرم ہی کرم کی ولادت کے خوب چرچے کرتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ایک حلقے کے پاس سے تشریف لائے اور پوچھا، تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کی، ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت سے نوازا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم کیا تمہیں صرف اسی چیز نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم ہم کو اس کے سوا کسی اور چیز نے نہیں بٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حدیث شریف کے بعد حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اسلام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے شکریہ کے لیے، یعنی حضور کے ولادت کے شکریہ کے لیے مجلسیں کرنا، حلقے بنا کر بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ یہ حدیث مجلس میلاد شریف کی اصل ہے۔ یاد رہے کہ اہل سنت کے مذہب میں مجلس میلاد پاک افضل ترین مستحبات اور اعلیٰ ترین مستحسنات یعنی نیک کاموں میں سے ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو جو جشن ولادت مناتے ہیں ان سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
انہیں کتنا پسند فرماتے ہیں، ان پر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت سنیے اور جھومیے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارکہ کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ یہ جو مسلمان آپ کی جشن ولادت پر دھومیں مچاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کو پسند آتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری ولادت پر خوشیاں مناتا ہے اور ہم سے خوش ہوتا ہے، ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا تے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کا مطلب بھی سن لیجئے، یعنی دونوں جہان اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ روز محشر رب اولین و رب تعالی اولین و آخرین کو جمع کر کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے گا، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ تو ہم کیوں نہ جشن ولادت منائیں اور کیوں نہ اپنے گھروں کو سجائیں کہ اس سے ہمارے سرکار کی بھی ہمیں رضا حاصل ہوتی ہے، اپنے رب کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ میلاد مناتے تھے، مناتے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک مناتے رہیں گے انشاءاللہ، مگر عین شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر چراغا بھی کرنا ہے تو اس میں بجلی کی چوری نہ ہو، یعنی جو امیر اہل سنت نے ہمیں اپنے رسالے صبح بہارا میں مدنی پھول عطا فرمائے، نیت عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ جشن ولادت کی دھومیں منائیں گے انشاءاللہ۔ اور امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ میں یہاں پر دعوت دیتا جاؤں کہ آپ سب جو یہاں موجود ہیں، اور خاص کر کے مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں آپ شرکت کریں۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جشن ولادت منانے کی کیا کیا اہمیت ہیں، اس کی کیا کیا برکتیں ہیں، اور جشن ولادت منایا کیسے جائے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کریں گے، اوروں کو بھی دعوت دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جشن ولادت کی خوب برکتیں حاصل کرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ہے خمہات میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر گناہ سے بچا مجھے کو مولا نیک خصلت بنا مجھ کو مولا ہر گناہ سے بچا مجھے کو مولا نیک خصلت بنا مجھ کو مولا ماہ میلاد کا واسطہ ہے مولا ماہ میلاد کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا وہ تجھ سے پھیرنا اپنے در سے
خالی مولا مغفرت کا ہو تجھے سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی ایک گناہ گار کی التجا ہے مولا ایک گناہ گار کی التجا ہے مولا مجھ گناہ گار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مسلمان ہے تیری عطا سے عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی